वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज बात करेंगे जरा हमारे रियासत के और हमारे माशरती रवैयों के व्हेन इट कम्स टू द चिल्ड्रन। हम जानते हैं कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी बच्चों पर मुश्तमिल है, लेकिन बच्चों के हुकूक के हवाले से हम उस तरह बात नहीं करते। हम स्ट्रीट चिल्ड्रन को जानते हैं, घर में अब्यूज का जिक्र करते हैं, बच्चों की तालीम और सेहत के मामलात को उठाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि वो बच्चे जिनके सरपरस्त उनके साथ ना हो, उनके वालिदैन उनके साथ ना हो, या वो अपने खानदान से बिछड़ जाएं, तो फिर हमारे माशरे या हमारी रियासत की क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, उसके लिए क्या कवानीन मौजूद हैं। और यकीनन बिकॉज हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लाम की रूह से, शरीयत की रूह से हमारे पास क्या अहकामात मौजूद हैं। आज इस पर गुफ्तगू करने के लिए जबरदस्त पैनल मेरे साथ मौजूद है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आमिर अब्दुल्ला साहब। आप इनसे मुलाकात आपकी अक्सर होती है हमारे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आमिर भाई वक्त निकालने के लिए, हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं मशहूर समाजी कारकुन है और यकीनन बच्चों से और खानदानों से इनका डायरेक्टली वास्ता भी रहता है। क्या कुछ घटता है, क्या जिंदगी के हालात और वाकयात होते हैं जो एक बच्चे को इस नहज पे ले आते हैं, और फिर हमारे यहाँ की रियलिटीज क्या हैं, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलिया भाभी, आलिया सारिम साहिबा। बहुत शुक्रिया आलिया भाभी वक्त निकालने के लिए। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, बिकॉज इसमें कवानीन, लीगैलिटीज, इनहेरिटेंस, बहुत सारी और चीजें भी आ जाती हैं, तो यकीनन कानूनी रो से भी इस टॉपिक को, इस थीम को हम कवर करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अमरीन कुरैशी साहिबा। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आमिर भाई, अगर गुफ्तगू का आगाज आपसे ही करूं, क्योंकि कई लोग इस बात में मुगालते में रहते हैं, अभाम है कि क्या शरीयत में इस्लामी कवानीन के मुताबिक, इस्लामी अहकामात के मुताबिक क्या बच्चे को गोद लिया जा सकता है? यानी एक बच्चा जिसका कोई बाली वारिस नहीं है, सरपरस्त नहीं है, उसको गोद लिया जा सकता है, उसको अडॉप्ट किया जा सकता है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत अच्छे टॉपिक का इंतखाब फरमाया, और अमूमन अवामुन नास में भी और बाज़ माहिरीन में भी ये बात पाई जाती है कि इस्लाम में अडॉप्शन का तस्वुर नहीं है, किफालत का तस्वुर है। मैं अर्ज करना चाहूँगा कि इस्लाम ने भी अडॉप्शन की इजाज़त दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके ज़रिए पूरी उम्मत को जिस चीज़ से रोका गया था वो महज इतनी थी कि जिसको आप ले पालक बनाते हैं, मुतबन्ना बनाते हैं, या जिसे आप अडॉप्ट करते हैं, उसे आप अपना नाम नहीं दे सकते। इस्लाम से कबल ये सदियों से रस्म चली आ रही थी कि जिसे भी अडॉप्ट किया जाता उसे अडॉप्ट करने वाला अपना नाम देता, इब्नियत के दर्जे में लेकर आता, वो उसका बेटा कहलाता। जैसा कि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को ज़ैद बिन मोहम्मद पुकारा जाता था। लेकिन कुरान करीम ने सूरह अहज़ाब में तफसील के साथ और बहुत दो टोक अंदाज में इसके हवाले से हिदायत जारी फरमाई कि उदऊहुम लिआबाइहिम, तुम उन्हें उन्हीं के वालिद के नाम से ही पुकार सकते हो। लेकिन अब जो किसी को जो बे औलाद है, यकीनन औलाद का होना या किसी बच्चे का होना एक फितरी, एक मोहब्बत का जज्बा होता है, हर इंसान की चाहत होती है। मगरिब में बहुत से लोग जो अपनी औलाद से दूर हो जाते हैं वो फिर जानवर पालते हैं और उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, और उन्हें जवाब में यकीनन उनसे भी मोहब्बत मिलती है। तो उनकी वो जो किफालत कर रहा होगा वो, अच्छा अगर आप किसी बुजुर्ग को अपना वालिद कह देते हैं तो इसमें कोई ममानियत नहीं है। आप किसी को शफकत के तौर पर अपना बेटा या बेटी कहते हैं, इसमें भी कोई ममानियत नहीं है। लेकिन जो कानूनन जो वर्षा, कानूनन जो कि आप अपने उस ले पालक बेटे की मुतल्लका से या बेवा से निकाह नहीं हो सकता, ये सारी बातें कल अदम करार पा गई। चुनाचे आज भी अगर आप अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप उसे वल्दियत के खाने में अपना नाम नहीं देंगे। बल्कि कुरान ने तो यहाँ तक कहा अगर तुम्हें उसके वालिद का नाम मालूम ना हो तो फिर उसे अब्दुल्ला कहकर ही पुकारा जाए कि भाई अब्दुल्ला का अल्लाह के किसी बंदे का बेटा है। और मैं ये समझता हूँ कि इससे बहुत सारे माशरती मसाइल जो बाद में पैदा होते हैं कि एक बच्चे को जब ये पता चलता है बुलूगत के बाद कि वो इनका बेटा नहीं है, तो वो अपने आप को एक बिल्कुल तन्हा समझता है, उसका अपने आप पर से, उनके ऊपर से हर एक से एतमाद खत्म हो जाता है। अच्छा, इसमें हम मजीद भी इसको एक्सप्लोर करेंगे कि यहाँ तो आमिर भाई ने जिक्र किया कि अगर कोई बे औलाद जोड़ा है तो यकीनन वो एक फितरी तौर पे चाहता है कि उसके घर में कोई बच्चा हो जिससे वो मोहब्बत का इजहार करे, उसको लुक आफ्टर करे। लेकिन अगर आपके यहाँ औलाद मौजूद है और एक सर्कमस्टांसेस इस तरह बनते हैं कि आपने एक और बच्चे को अडॉप्ट किया, तो फिर उनके बीच में इंसाफ कैसे किया जाए? इस पर आलिया भाभी आप कहेंगी कि घर में ऑलरेडी बच्चे मौजूद हैं जो जानते हैं कि वो नेचुरली दे बिलोंग टू दीज पेरेंट्स, और वहां पे किसी और बच्चे को लाया जाए, चाहे वो खुदा तरसी में, अल्लाह के खौफ से, या कोई खानदान का ऐसा बच्चा है जिसके सरपरस्त मौजूद नहीं है, तो फिर उनके आपस के डायनामिक्स को कैसे मैनेज किया जाए? ठीक है, मैं सबसे पहले तो यही वजाहत कर दूं कि एडॉप्शन का मतलब ही ये है कि नाम दिया जाता है, जैसे बाहर मुल्क में जाते हैं नाम दिया जाता है।
اور کسی کو بھائی کہہ دینے سے، باپ کہہ دینے سے میں واضح کر دوں، نہ وہ بھائی ہوتا ہے نہ وہ آپ کا باپ ہوتا ہے. جو رشتے اللہ نے محرم بنا دیے وہ اس کی دین ہے، مالک کی دین ہے. دے دے تو اس کی مہربانی، نہ دے تو اس میں بھی اس کی کوئی مصلحت ہوتی ہے. تو ان رشتوں میں آپ بہت اچھی بات ہے آپ کسی کی کفالت کریں. ہمارا مذہب اس طرف ہمیں راغب کرتا ہے، کفالت بہترین چیز ہے. لیکن بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ محرم وہی جو رب نے محرم بنا دیا. اچھا، اب دوسری طرف آتے ہیں کہ اڈاپٹڈ بچوں کو اگر ہم اپنی زندگی میں، اڈاپٹڈ تو غلط ہے، گارڈین شپ ان کی ہوتی ہے، اڈاپشن باہر ملکوں میں ہوتی ہے. ہم اگر ان کی زندگی میں ان کو جائیداد میں حصہ دیتے ہیں تو وہ ان کا حصہ ہے، وہ ان کو مل جاتا ہے، اپنی زندگی میں گفٹ کرتے ہیں. لیکن اگر ہمارا انتقال ہو جاتا ہے تو ہماری وراثت میں ان بچوں کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ دے دیں گے تو ٹھیک ہے، اور اگر ہم نے نہیں دیا تو انہیں نہیں ملے گا. اب کیوں نہیں ملتا؟ اسی لیے نہیں ملتا کہ جو ان کے ورثہ ہوتے ہیں صرف ان کی اولاد ہی نہیں، ان کے بھائی، ان کی بہنیں، ان کا خاندان. جب کوئی بچہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے، جو کہ اڈاپشن ہمارے مذہب میں نہیں، گارڈین شپ ہے، اتنی بڑی ذمہ داری یہ ہم پہ پڑ جاتی ہے کہ بھلے وہ ماں باپ جنہوں نے لیا ہو وہ بہت اچھے ہوں، لیکن جب اس گھر میں پہلے سے بچے ہوں یا ان کے بہن بھائی ہوں، کیا وہ اس بچے کو ایکسپٹ کرتے ہیں؟ کیا وہ اس بچے کو برابری دیتے ہیں؟ کیا وہ اس بچے سے محبت کرتے ہیں یا اس کے ذہن میں الگ الگ خیالات پیدا کرتے ہیں؟ ہم ایک ایسے سسٹم میں رہتے ہیں جہاں کوئی آئسولیٹڈ نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ میرا اگر کوئی کام کرنے کو دل ہے تو اور رشتوں کا اس کے اوپر کوئی اثر نہ پڑتا ہو. بہت اثر پڑتا ہے. یہ ایک بہت نیک عمل ہے کفالت کا، لیکن بہت بہادری کا اور بہت زیادہ سمجھداری کا عمل ہے. ایکسپیکٹیشنز بھی عالیہ بھابھی، سوری آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے، ایکسپیکٹیشنز بھی، جیسے دیکھیں کفالت آپ ایک مائنر کی کر رہے ہیں جب وہ بچہ انڈر ایج ہے. آپ کا اپنا بچہ ہوگا تو آپ امید کرتے ہیں کہ وہ 25 کیا وہ 30 سال کا بھی ہو جائے، اس کی شادی بھی ہو جائے، وہ آپ ہی کے ساتھ رہے، اس کے بچے بھی آپ ہی کے گھر میں، اس کی بیوی بھی آپ ہی کے ساتھ ایڈجسٹ کرے اور آپ کے ساتھ رہے. لیکن اگر ایک اڈاپٹڈ بچہ ہے یا جس کی آپ کفالت کر رہے ہیں، جس کی گارڈین شپ آپ کے پاس ہے، تو یہاں پہ ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے کہ وہ بھی اصل اولاد کی طرح بڑھاپے میں آپ کا ساتھ دے. کیا یہ ایکسپیکٹیشن زیادہ نہیں ہے، یعنی از اٹ ٹو مچ؟ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دونوں طرف سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے اور ایکسپیکٹیشن نہیں پوری ہو پاتی. اسی لیے تو میں نے شروع میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو وہ باندھتا ہے اس طرح ہم نہیں باندھ پاتے. اور میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں جو اس طرف جانا چاہتے ہیں، گارڈین شپ کی طرف بھی، اڈاپشن کی طرف بھی. تو میں انہیں یہی بات سمجھاتی ہوں، یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ نے ادا کیا تو ثواب ہے، آپ ناانصافی اگر آپ سے ہو گئی تو بہت بڑا گناہ ہے. اور آپ کو بتا دوں کہ اولادیں سگے بہن بھائیوں میں جائیدادوں میں جھگڑے ہیں. ہم نے کیا؟ اچھا، یہ آپ نے بہت اچھی بات یہاں پہ کی، اس بات کو اٹھانا بھی چاہیں گے. امرین، ویری کوئکلی مے بی یو کین بگن، اور اس کے بعد ہم بریک کے بعد اس کو مزید بات کریں گے. جیسے عالیہ بھابھی نے کہا، اگر ایک بے اولاد جوڑا ہے کسی کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، وہ بے اولاد جوڑا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اکثر دیکھا گیا ہے اگر تو انہوں نے وصیت نہیں بنائی ہے، اپنی جائیداد اس بچے کو گفٹ نہیں کی ہے، تو ان کے جو حقیقی رشتے ہیں، یعنی اس بے اولاد جوڑے کے جو بہن بھائی ہیں، باقی لوگ ہیں، وہ آ کے اس وصیت نامے کو چیلنج کر سکتے ہیں. تو کیا لیگل طریقہ ہے اگر آپ کسی کی اڈاپشن لیتے ہیں، کسی کی گارڈین شپ لیتے ہیں، کہ اس کو آپ لیگلی مستحکم کریں اور یہ وراثت اس کو مل سکے؟ ہاں جی، بالکل صحیح فرمایا کہ آپ کو جو وراثت ہے اس میں پرابلمس ڈیفینیٹلی آتے ہیں اس بچے کے جس کو آپ نے گود لیا ہو. مگر یہ ضرور ہے کہ آپ 1/3 جو اپنا شیئر ہے وہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں اپنی وراثت میں سے. سو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیتھ سے پہلے آپ اس کو ڈکلیئر کروا دیتے ہیں، یا آپ اپنی ول کے تھرو اس میں کر دیتے ہیں کہ یہ 1/3 شیئر جو ہے 1/3 سے زیادہ نہیں آپ اپنے اڈاپٹڈ چائلڈ کو دے سکتے ہیں. اور اس میں لیگلی ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آپ وہ بچے جو آپ کے انہیریٹنس کے زمرے میں آتے ہیں ان کو آپ وٹنسز بنا دیں تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں اور زیادہ چیلنجبل نہیں ہوتی. اگر ہوتی بھی ہیں تو اس میں زیادہ کچھ اسٹرانگ اس کے بیسز نہیں ہوتے. اور اس سے بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی لائف ٹائم میں آپ اپنے اڈاپٹیڈ یا جس کی آپ کفالت کر رہے ہیں بچہ، اس کو آپ اس کا حصہ جو ہے اپنے لائف ٹائم میں دے دیں.
صحیح صحیح، یہ بڑی اہم بات ہے اور یقیناً یہ ان لوگوں کے لیے گائیڈنس ہے جو اس طرح کی سچویشن میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جس کے کفیل ہیں اس کا مستقبل محفوظ رہے تو یہ قانونی کارروائی آپ نے کرنی آپ کے لیے بہت اہم ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, ذرا ہمارے یہاں کے قوانین کو بہتر سمجھیں گے. ایک اور لوگوں کا خیال یہ ہے کہ صرف اور صرف ایک میرڈ کپل جو کہ بے اولاد ہو یا اس کا شادی شدہ جوڑا ہونا بہت ضروری ہے, صرف وہی اڈاپشن یا گارڈین شپ کے سچویشن میں جا سکتا ہے. سنگل لوگ اگر ہیں یا کوئی خاتون اگر طلاق یافتہ ہے تو وہ اڈاپٹ نہیں کر سکتی. اس بات پہ وضاحت لیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. بڑا کمپلیکیٹڈ سا سبجیکٹ ہے بیکاز ہم یہاں پہ ہیومن ایموشنز کی بھی بات کر رہے ہیں. یقیناً ریاست کی, معاشرے کی, سماج کی اور مختلف فلاحی اداروں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بچے کی ویلفیئر میں بہترین سٹیپ ہے اس کے لیے قانونی ایک طرح سے ایکو سسٹم بنایا جائے کہ لیگیلٹیز کو یا جو اس کے تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے. لیکن ہماری بہترین کوششوں کے باوجود بھی یقیناً لوپ ہولز ہوتے ہیں اور ہر قانون کی جگاڑ کرنے والا بھی آپ کو شخص مل جائے گا. ایک قانون جس کے بارے میں بات کرنی بہت اہم ہے, بیرسٹر صاحبہ آپ سے شروعات کرنا چاہوں گی. مجھے یہ بتائیے کہ کیا پاکستان میں یہ قانون ہے کہ اگر آپ نے کسی کو اڈاپٹ کرنا ہے یا کسی بچے کی گارڈین شپ لینی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک میرڈ کپل یعنی ایک شادی شدہ جوڑا ہی یہ کر سکتا ہے یا پھر سنگل خواتین یا سنگل حضرات اڈاپٹ کر سکتے ہیں کسی بچے کو؟ ہاں جی, پہلی بات کہ ہمارے پاس ایسا کوئی لا نہیں ہے جو پریویل کرتا ہے, کوئی اسٹیچوٹ نہیں جو آپشن کے اوپر اس کے اوپر آپ پروسیجر. سوری امرین, آپ کی آواز تھوڑی سی ڈسٹرب ہے, ہم اس کو فکس کرتے ہیں جب تک میں یہ سوال اسٹوڈیو میں لے آتی ہوں. عامر بھائی کیا کہیں گے؟ قوانین تو ایز سچ موجود نہیں ہیں, لیکن اگر مثال کے طور پہ کوئی حادثہ ہوتا ہے, ابھی ہم ایک بچے کی بات نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی حادثے کی وجہ سے والدین کا انتقال ہو جائے اور ان کے 2 یا 3 بچے ہوں, تو اسلامی روح سے, شریعت کی روح سے سب سے پہلی ذمہ داری ان بچوں کی کفالت کی, یعنی کوئی آگے بڑھ کر نہیں آ رہا, اس کو یتیم خانے آپ نے نہیں بھیجا, سب سے پہلی ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقینی طور پر یتیم کی کفالت کرنا ایک بہت بڑا فریضہ بھی ہے اور بہت بڑی فضیلت بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا و کافل الیتیم ہاکذا, اور آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کا اشارہ فرمایا, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح ہوں گے. فرج بینہما, تھوڑا سا آپ ان کے درمیان خلا بھی رکھا. یہ بہت فضیلت کی بات ہے. اور اگر کسی فیملی میں خدا نخواستہ ایسا حادثہ ہوتا ہے اور کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے تو یقینی طور پر سب سے پہلے جو ان کے اسبات ہیں, اور اگر اسبات نہ ہو تو ذوی الارحام, ان کی میں تشریح اس طرح کروں کہ ایک وہ رشتے ہوتے ہیں جو بہت ہی مضبوط ہوتے ہیں, جیسے چچا ہو گئے, تایا ہو گئے, اور اگر یہ نہ ہو کسی کے تو پھر جو الاقرب فالاقرب, جو قرابت دار ہوتے ہیں قریب ترین, ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور میں تو حیران ہوتا ہوں اپنی تاریخ پڑھ کر, شریعت اسلامیہ کو دیکھ کر, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں کئی بار ایسے مواقع آئے کہ جب کوئی یتیم بچی یا یتیم بچہ ہوتا تو کئی لوگ آگے بڑھ کر اس کے کسٹوڈین بننا چاہتے ہیں, اور وہ اس بات پر گویا کہ ضد کر رہے ہوتے, انسسٹ کر رہے ہوتے کہ آپ ہمیں دیں, ہم اس کی کفالت کریں گے. تو حضور کریم وسلم جب ان کے قرابت ترین, قریب ترین رشتہ دار کو دیتے تو دوسروں کو مطمئن کرتے کہ تم تو میرے بھائی ہو, تم تو میرے دوست ہو, تمہیں تو میں نے دوستی دی ہے, اس طرح مطمئن کیا جاتا. ہمارے ہاں یہ ہے کہ اور قرآن نے کہا ہے کہ اگر وہ مالدار ہے اس کے مال سے ہی اس کی کفالت ہوگی اور تم اس کے مال کے نگراں بنو گے اور اس کے مال کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہوگی. اچھا, اس مال کی جب نگرانی آپ کر رہے ہیں, یعنی اچھا ہے کہ پیرنٹس بڑے کھاتے پیتے تھے, ان کی جمع پونجی تھی, یقیناً یہ بچوں کا حق بنتا ہے, لیکن یہ حق ان تک پہنچے کیا, اس کے لیے قوانین موجود ہے؟ امرین, ایک دفعہ پھر آپ کی طرف آنا چاہوں گی کہ اگر کوئی یتیم بچے ہیں جن کے ماں باپ کا سرمایہ بھی تھا تو کیا اسٹیٹ گارنٹر, ریاست خود گارنٹر بنتی ہے کہ جب تک یہ بچے بالغ نہیں ہو جائیں گے ان کی کفالت کرنے والے ان کا لک آفٹر کر رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھا یہ بھی گیا ہے کہ ایک تو ان کے مال کو غبن کر لیا جاتا ہے, دوسرا یہ کہ جب تک یہ بیچارے بچے بالغ ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جتنا مال تھا تم پہ خرچ کر دیا گیا, ایک لمبا حساب دکھایا جاتا ہے کہ ہم نے تم پہ یہ خرچ کیا, تم ہمیں یہ واپس کرو, تو تمہاری اب مال, تمہاری جمع پونجی کچھ نہیں رہ گئی ہے. تو اس کو اسٹیٹ کیسے گارنٹی کرتا ہے؟ کیا کوئی قوانین موجود ہیں پاکستان میں؟ دیکھیں, بڑا ضروری ہے کہ ہمیں ایک چیز اس کو ہائی لائٹ کریں کہ جو لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں بچے یا جو جن کی کفالت کرتے ہیں,
اس کے لیے آپ اس کو جو اس کا لیگل پروسیس ہے اس کو ضرور فالو کریں. جب آپ اس کا لیگل پروسیس فالو نہیں کرتے پھر یہ پرابلمز آتی ہیں جیسے آپ بتا رہی ہیں. اور اسی لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ ایک تو جو نادرا ہے جب فائنلی اگر آپ کی اڈاپشن یا آپ کی جو پیرنٹل رائٹس جو ہوتے ہیں وہ گیو اپ کیے جاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں قانونی طور پہ کہ جب آپ کی ایک ڈیڈ آپس میں ہوتی ہے تو آپ ایک پیرنٹل رائٹس جو ہیں اس کو گیو اپ کر جاتے ہیں. اس کے بعد پھر جب اس کو گارڈین شپ کے ٹائم پہ جب آپ اس کو میں گارڈین بنتے ہیں جی ایک چیز کلیئر ہے کہ آپ کا جو فادر کے جو نام ہے جو وہ وہی رہتا ہے. نادرا میں اگر بچے کا نام رجسٹر نہیں کروایا وہ آپ کے جو ریئل پیرنٹس ہیں ان کو کروانا چاہیے ایٹ دا ٹائم آف دا برتھ. اگر نہیں ہے تو یہ جو آرگنائزیشنز ہیں جو جیسے عیدی ہے اور مسارم وغیرہ کی جو ہیں ان کو یہ ان کے اوپر پروسیجرل ہے کہ بھئی ہر بچے کو رجسٹر کروانا ہے نادرا میں اور اپنے آپ کو ان کا گارڈین یا اپنا جو ایک آرگنائزیشن ہے ان کے نام سے. اچھا یہ بالکل صحیح امبرین جی, یہ رہنمائی ان کے لیے ہوگی جو لیگلی بچے کو اڈاپٹ کر رہے ہیں, لیکن اگر سینیریو یہ ہے کہ خاندان میں والدین کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ قانونی چارہ روئی کوئی کرتا نہیں ہے. اس وقت اتنا ایموشنل ٹائم ہوتا ہے, لوگ سنبھل نہیں رہے ہوتے اور یقیناً اس کو اتنا بلیک اینڈ وائٹ یا اس کی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہوتی. کیا آپ گائیڈ کریں گی کہ بچہ چاہے کوئی بھی ہو کیا اس میں ریاست کوئی رول ادا کرتی ہے نا, جب ان کو پتا چلتا ہے کہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو کیا کوئی انٹرونشن موجود ہے چیک اینڈ بیلنس کے لیے؟ دیکھیے وہی میں اسی بات پہ جا رہی ہوں کیونکہ نادرا میں اگر آپ کا نام رجسٹر ہے تو وہ آٹومیٹکلی انوالو کرتے ہیں آپ کے انہیریٹنس ایٹ دا ٹائم. جیسے ہی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے فار انسٹنس والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو آٹومیٹکلی جو آپ کے لیگل ایئرز ہیں چاہے وہ کسی اور کی جگہ کہیں اور کسی اور کے گھر میں کوئی اس کو پال رہا ہو وہ آٹومیٹکلی چلے جاتے ہیں. بالکل صحیح. بہت شکریہ وضاحت کے لیے. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے بات کر لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر کیا کہیں گے؟ میں تو آپ کو اپنی زندگی کا پریکٹیکل واقعہ سناتا ہوں یہ ڈاک والا تاکہ باقی لوگوں کو بھی سبق ملے. میرے بھائی کی اولاد نہیں جی تو میں نے اپنی بیٹی ان کو دے دی. انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو تمہارے بچے ہیں تو مجھے جو بیٹی ہو بیٹا مجھے دے دی. ہم نے دے دی. جیسے اس کے بعد اللہ نے ان کو بیٹا بھی دے دیا. جب وہ کچھ بڑا ہوا تو جو قریبی رشتے دار تھے جیسے بچی بڑی ہوئی اب اس کو ڈبل مائنڈ کر دیتے تاکہ یہاں سے چلی جائے. بھائی کے پاس کافی جائیداد تھی. آپ اس کو اتنا ٹارچر کرتے تھے کہ میں آپ کو بتاؤں آپ اس کی شادی بھی ہو گئی, اس کے 2 بچے بھی ہیں. ہمارے گھر نہیں آنے دیتے تھے. ہمارے پاس کبھی آتی تو ہم اسے یہ کہتے بیٹا نہیں آپ انہیں کی بیٹی ہو, یہ لوگ غلط کہتے ہیں. اب وہ بڑی ہوگی اس کے 2 بچے وہ ہمیں کہتی ہے دنیا میں سب سے بڑا ظلم اپنی اولاد دینا. وہ ہمارے پیار سے بھی معلوم رہی اور آج تک اسے ہمارے پاس نہیں آنے دے گی. اسے کہا کہ آپ اس کے پاس جاؤ گے ہمارے پاس نہیں. یہ سکے بھائی دے دے. وہ بیٹی مجھے کہتی آپ نے سب سے بڑا میرے پاس ظلم یہ کیا کہ میں اپنے ماں باپ کے پیار سے بھی بھرے ہوئے اور جو گرسنوا کے لوگ تھے عزیز ان کے وہ اسے کہتے ہیں دیکھو جی یہ دیکھو تمہارے ماں باپ نہیں. تو یہ ایسا ظلم ہے کہ میرا خیال میں اڈاپٹ نہ کیا جائے اچھا ہے, یا جس کا کوئی نہ ہو وہ رہ کے پال لے تو اچھی بات ہے. یہ میری پریکٹیکل لائف ہے. سر آپ نے جب اپنی بیٹی ان کو اپنے سگے بھائی کو جب آپ نے گود دی تھی اپنی بیٹی تو آپ نے کوئی معاملات طے کیے تھے کیا؟ آپ نے کوئی بات کی تھی؟ کیونکہ بیٹی کی ذمہ داری دوہری ہوتی ہے اور کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی پڑھائیں گے لکھائیں گے پھر آگے اس کی شادی بھی کر رہی ہیں, خرچہ اخراجات سب چیزیں لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہیں. اور یقیناً جب ایک جوڑا بے اولاد ہوتا ہے تب تو وہ محروم ہوتا ہے, تب تو وہ چاہتا ہے کہ ایسا کچھ ہو جائے اس کے ساتھ. لیکن آپ نے کیا کوئی معاملات طے کیے تھے بطور والد؟ نہیں, میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں میرا بڑا بھائی تھا انہوں نے پالا بھی ہے پڑھایا بھی ہے, یہ بات نہیں اس نے MSc کی ہے MSc کی ہے شادی بھی کر کے دی ہے جو انہوں نے کیا سب کچھ کیا ہے. لیکن وہ جو خلا ہے بچے کے دل میں رہ گیا ہے سماج میں آج جس سے موجود ہے وہ مجھے کہتی ہے کہ زندگی میں کسی کو بچہ نہیں دینا چاہیے. بالکل بڑی اہم بات ہے. بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کرنے کا. اچھا یہ بھی ایک اس کا اینگل نکلتا ہے, کئی لوگ چاہے جتنے بھی ترسے ہوئے کیوں نہ ہو, بے اولادی کا ایک لمبا عرصہ کیوں نہ گزارا ہو, عالیہ بھابھی وہ جاننا چاہتے ہیں کہ جس بچے کو وہ گود لے رہے ہیں اس کا حسب نسب اس کی نسل کیا ہے. تو یقیناً کئی دفعہ یہ دیکھنے میں آیا جیسے بھائی نے بھی ذکر کیا کہ خاندان میں سے ہی کسی بچے کو اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے. یہ بڑا
एक तकलीफ दे अमल इनके साथ जैसे हुआ। और वैसे भी देखना ये चाहिए कि अक्सर लोग इमोशनल होके अपने भाई को, अपनी बहन को ऐसा प्रॉमिस कर देते हैं और बच्चे की जो सगी वालदा है उसकी जो हामी है उसको अहम नहीं समझा जाता। इस पर शरीयत क्या कहती है हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा जी, कुछ शरीयत से रिलेटेड मसाइल पे भी बात कर लेते हैं। इस पे आप लोगों की काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए। वैसे तो जिस बच्चे के माँ बाप सलामत हैं उस बच्चे का हक है और अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा उन वालिदैन को कि एक औलाद जैसी नेमत से अल्लाह ताला ने उनको नवाजा और अगर वो उसको खुद लुक आफ्टर नहीं करते। कभी भी आपको इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना खुशी में किया हुआ फैसला और अगर वादा है यकीनन तो वो आपको लेटर ऑन बहुत प्रॉब्लम देता है। दोनों माँ बाप की इसमें रजा शामिल होनी चाहिए अगर वो अपने बच्चे की कफालत किसी और की जिम्मेदारी देते हैं। अमूमन हमारे यहाँ देखा ये गया है कि बाप या भाई या कोई मर्द हजरात या बुजुर्ग अफराद फैमिली में ये फैसला कर लेते हैं और वो माँ जिसने 9 महीने की मुश्किल से उस बच्चे को पैदा किया होता है उससे कोई उसकी रजा नहीं पूछता। लेकिन आलिया भाभी दूसरे मसाइल की तरफ आते हैं। जिस तरह के एक सवाल हमारे पास आया कि एक खातून है जो हिजाब करती हैं और यकीनन पाबंदी करती हैं शरीयत की, तो वो जानना ये चाहती हैं कि अगर वो बेटा अडॉप्ट करती हैं तो शरीयतन वो उनका महरम नहीं होता। जब बच्चा बालिग होगा तो क्या उससे भी पर्दा करना पड़ेगा या जिस तरह कहा जाता है कि मुंह बोले रिश्ते और जो आपके रियल एक्चुअल महरम्स हैं उसकी हम तफरीक कैसे करें, तो क्या आपकी सलाह होगी? देखिए बहुत सारे तरीके तो बताए जाते हैं कि रजायत की तरफ ले जाएं कि दूध पिला दिया जाए, वो एक बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं फिर इसी तरफ वापस आऊंगी कि ये बहुत एक कठिन काम होता है, बहुत अजीम काम होता है। लेकिन कोशिश एक चीज और बहुत देखी जा रही है सोसाइटी में कि अगर खानदान में कोई गरीब है या कोई किसी के ज्यादा बच्चे हैं तो उनसे बच्चा मांग लिया जाता है, ये कह के कि हम इसे बेहतर तालीम देंगे, बेहतर तरबियत। यूजुअली औलादे नरीना ही मांगी जाती है। जी हाँ, और खूबसूरत हो तो बहुत ही अच्छी बात है, हमसे मैच भी हो शक्ल। तो बात इतनी सी है कि ये रब की मर्जी है कि रब किसको नवाजता है, किसको औलाद देता है, किसको औलाद नहीं देता, किसको पैसा देता है, किसको पैसा नहीं देता। तो आप अल्लाह की तफरीक पर सवाल ना उठाएं, बल्कि वो माँ बाप जो गरीब हैं या परेशान हैं या आपके रिश्तेदार हैं, आप उनकी मदद करें ताकि वो अपने बच्चों को पाल सकें। मदद में भी आप उनको भिखारी ना बनाएं। जैसे कहते हैं ना आधी रोटी भी है ना और झोपड़ी में भी रहते हैं, तो वो जो यूनिट अल्लाह ताला ने बनाया है उस तकसीम में राजी हों, क्योंकि वो माँ बेशक 2 दफा धुतकारेगी, डांटेगी, इस्लाह करेगी, लेकिन वो प्यार भी बेलौस करेगी। आमिर भाई, इस पर आपकी भी थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए होगी। रजायत का जिस तरह इन्होंने जिक्र किया तो उसमें अमूमन ये मामला आता है बेटियों के हवाले से। अगर गार्डियनशिप एक कपल लेता है तो यकीनन माँ तो उस अडॉप्टेड बच्ची को, गोद जिस बच्ची को लिया उसको लुक आफ्टर करेगी, लेकिन जब वो बच्ची बालिग होती है और उस घर में मौजूद जो दूसरे मर्द हजरात हैं, शरीयत क्या इशारा देती है, किस तरह रहनुमाई करती है कि फिर उस बच्ची का उनसे राब्ता, नाता क्या होगा? जी, मैं आपकी आदत से आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आलिया भाभी की बात को तायद करते हुए ये कहना चाहूंगा कि हमारे इस माशरे में जहां अल्लाह का खौफ खत्म हो चुका है, जहां इंसानियत, एहसास नाम की बातें सब किताबों में लिखी नजर आती हैं, सुतेले बहन भाइयों के साथ अच्छा रवैया नहीं होता। अगर किसी की 2 माएँ हैं और उनकी अपनी औलादों के माँ बहन अच्छे अखलाकियात का तकाज़े पूरे नहीं किए जाते, तो जो लेपालक या अडॉप्टेड होगा या जिसकी किफालत वो लेना चाहेंगे, तो मेरे ध्यान में ये बात आ रही थी कि शायद ऐसा होता है कि जिनकी औलाद नहीं होती वो अपने खेलने के लिए, दिल बहलाने के लिए किसी बच्चे को ले लेते हैं और फिर वो चूंकि अगर फिर अल्लाह ने उनको औलाद दे दी तो चूंकि वो उनकी अपनी औलाद होती है, अपना खून होता है, तो फिर वो उस जिसको लिया था उससे वो दिलचस्पी और वो मोहब्बत, वो उनसियत खत्म हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा जुल्म और जुर्म है इखलाकी तौर पर। अभी जो कुरैशी साहब ने आपसे बात की कॉल पर एबटाबाद से, और जो वो बात कर रहे थे, मेरे सामने भी इस तरह की 3-4 मिसालें हैं और मैं समझता हूं कि वालिदैन को भी अपने बुजुर्गों के फैसलों पर एहतराम के साथ नो कहने की जरूरत पैदा करनी चाहिए अगर वो शरीयत से या माशरे के इंतहाई अहम तरीन मामला से मुतसादिम हो रहे हों। आप देखिए, एक बच्चे को अच्छा खिलाना, पहनाना या तालीम दिलाना ही कमाल नहीं है, बल्कि उसकी जज्बाती नशोनुमा, उसकी अखलाकी और नफसियाती तरबियत असल कमाल है। उसकी पूरी शख्सियत तबाह हो जाती है और जब एक बच्चे की शख्सियत तबाह होती है, वो फिर एक बड़ा शख्स बनता है या माँ बनती है और फिर वो एक घराने की अकाई बनते हैं, तो पूरी नस्लों की शख्सियतों में बिगाड़ आ जाता है। अब जो आपने सवाल किया रज़ाअत का, यकीनी तौर पर अगर कोई, जैसे आपने फरमाया, एक बाहिजाब खातून है जो किसी बच्चे को गोद लेती हैं, उन्हें चाहिए कि वो, जैसे कि आलिया भाभी ने कहा कि हम 1 साल या 1.5 साल की मुद्दत में जो बच्चा होता है वो हम फिर कानूनी कार्रवाई के बाद फिर हवाले करते हैं, वो भी बहुत देखभाल करके। तो वो अपनी बहन से या अपनी वालदा से या अपनी बेटी से
جو بھی یعنی ایسی کنڈیشن ہو, جیسی بھی صورتحال ہو, اس سے اس کی رضاعت کرا دیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو محرم رشتے ہوتے ہیں جس طرح نسب سے ہوتے ہیں اسی طرح رضاعت سے بھی ہوتے ہیں. اور اگر وہ صاحب ہیں اور وہ کوئی بیٹی لے رہے ہیں تو پھر ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنی بہن سے اس طرح کا ایک رضاعت کا رشتہ قائم کرائیں, تاکہ یہ رشتہ قائم ہونے سے وہ بیٹی ان کی بن جائے گی اور وہ اسی طرح کی بیٹی ہوگی جس طرح کی ان کی حقیقی بیٹی ہوتی ہے. یعنی نام تو کسی اور کا ہی رہے گا لیکن رضاعت کے رشتے سے وہ ان کی اپنی سگی بیٹی کی طرح کا درجہ رکھے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اڈاپشن یا گارڈین شپ میں بھی بچے کا کمسن ہونا, شیر خوار ہونا بھی ایک شرط ہے. تو ہمارے یہاں جیسے بڑی عمر میں بچوں کو جو رضاعت کی اس شرط سے بیونڈ چلے جاتے ہیں, اگر 8 سال کا بچہ ہے, 10 سال کا بچہ ہے, پھر کیا حکم ہوگا عامر بھائی؟ جی پھر یقیناً بہت ڈفیکلٹیز ہو جائیں گی, کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی اولاد بھی دی ہے, ان کی پہلے سے اولاد موجود ہے, تو پھر وہ اگر ان کی اپنی بیٹی ہے اور انہوں نے بیٹا لیا تھا تو وہ لازمی بات ہے, وہ کہنے کو تو بہن بھائی ہیں لیکن یہ تو صرف ہمارے منہ کی باتیں ہیں. بہن کہہ رہے اس طرح کہتے ہیں منہ بولی بہن یا منہ بولا بھائی یا منہ بولا بیٹا, تو یہ تو ذالک قول بافواہہم, قرآن نے کہا یہ تمہارے منہ کی باتیں, حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر شیطان کو مواقع ملتے ہیں اور پھر خاندان تباہ ہوتے ہیں اور شخصیتیں بگڑ جاتی ہیں. امرین آپ کی طرف آنا چاہوں گی. انہی بچوں کے میں بار بار توقعات پہ آتی ہوں, لیکن بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ بچہ تو کمسن ہے, مائنر ہے, چلے قانونی کارروائی کی کسی بھی طریقے سے اگر ایک کپل نے یا ایک انڈیویجول نے ان کو اڈاپٹ کر لیا یا گارڈین شپ لے لی, کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ بچہ جب بڑا ہو جائے, جب بالغ ہو جائے, جب ایک ایڈلٹ بن جائے تو وہ اس بات پہ اعتراض کر سکتا ہے, اپنی باؤنڈریز کو اپہولڈ کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ نے میری کفالت کی, لیکن اگر آپ اس کی توقع میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں زندگی بھر ایک طرح سے آپ کی ہر بات مانوں گا تو میں یہ نہیں کرنا چاہتا, یا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے معاشرتی جو بھی ہمارے ہاں نارمز ہیں اس میں وہ بچہ جکڑ جاتا ہے یا وہ شخص جکڑ جاتا ہے اور ساری زندگی اس کا قرض عطا کرتا رہتا ہے؟ نہیں سترہ, ایسا بالکل نہیں ہوتا. آئی تھنک ہمیں تھوڑا سا لیگلی اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ آپ کے جو رائٹس ہوتے ہیں جو پیرنٹس کے, جو پہلے بھی سوال بھی آیا تھا, وہ ان کی سوال پہ میں یہ ضرور جواب دینا چاہوں گی کہ کوئی بھی پیرنٹس جو لیگل پیرنٹس جنہوں نے بچے کو پیدا کیا ہوا ہے وہ عدالت جا سکتے ہیں, اور ہائی کورٹ میں اگر وہ پٹیشن فائل کریں تو آپ کو فوراً ہی ریلیف مل سکتا ہے اگر آپ کو کوئی روک رہا ہے جو بچوں کی کفالت کر رہے ہیں ان سے ملنے سے. یہ کہنا کچھ کر نہیں سکتے یہ بالکل غلط ہے. دوسری بات یہ میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو آپ کی جو انیشل جو آپ کی اگریمنٹ ہوتی ہے ڈاٹر پیرنٹس کے ساتھ یا جو کفالت کر رہے ہیں ان کے ساتھ, اس میں پلیز ڈیٹیل میں اپنی جو چیزیں ہیں وہ لکھا کریں, اور اس کو 1200 کا اسٹیمپ پیپر ہوتا ہے اس پہ پلیز کر کے رجسٹر کیا کریں, تاکہ بعد میں اگر کوئی لیگل کمپلیکیشنز آتی ہیں آپ عدالت میں جا کے رجوع ہو سکتے ہیں اور وہاں سے آپ کو جو ہے ریلیف مل سکتی. بالکل صحیح, یعنی آپ کو قانونی طور پہ آپ کو مدد مل سکتی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی فرمائیے. ساروگیسی کی گنجائش ہے ویسے پاکستانی آدمی میں اور ہمارے مذہب میں. بھائی آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہے ہیں, کلیئرٹی سے پوچھیے گا, تھوڑی آواز بھی ڈسٹرب ہے, دوبارہ اپنا سوال کیجیے. میں پوچھ رہا ہوں کہ ساروگیسی کی گنجائش ہے ہمارے مذہب اور ہمارے آئین میں؟ بہت بہت شکریہ بھائی, بڑا اہم سوال ہے آپ کا, پیچیدہ سوال بھی ہے, میں کوشش کروں گی کہ اس کا جواب ہمیں مل سکے. شکریہ کال کرنے کے لیے. عامر بھائی تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ سوال ہے, ہمارے ایکچوئل ایمبٹ سے تو باہر ہے, لیکن اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں. بھائی کا سوال ہے کہ سروگیسی کی اجازت ہے یا نہیں, یعنی ایسا ایک یعنی جوڑا, بے اولاد جوڑا جو خود یعنی فطری طور پہ ان کے یہاں حمل نہیں ہو سکتا, کیا اپنے ایمبریو کو, اپنے زائگوٹ کو, جس طرح کہا جاتا ہے کہ اپنے ہی ڈی این اے سے کسی اور کی مدد لے کر, جیسے رضاعت کی ایک شک موجود ہے, تو کیا حمل کسی اور خاتون اگر ایز اے والنٹیئر وہ ان کو کر کے دیتے ہیں یا اس کے لیے وہ اس کو پیسے بھی دیں, اس کو سروگیسی کہتے ہیں, کیا اس کی گنجائش موجود ہے شریعت میں؟ جی ایک بہت اس وقت متنازع موضوع ہے یہ عالم اسلام کے محقق علماء کرام کے مابین, اور چونکہ اجتہاد کا دروازہ تو بند نہیں ہوا ہے, لیکن اب تک بہت سے ممالک کے علماء کرام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. تاہم مغربی ممالک میں چونکہ یہ تجربہ کیا جا رہا ہے تو وہاں کے کچھ علماء کرام نے اس کی اجازت جزوی طور پر دی ہے. تو پاکستان میں تو ابھی تک علماء کرام اس بارے میں ڈسکس ہی کر رہے ہیں, غور و خوض کر رہے ہیں, اور اس کے تمام ممکنہ اور غیر ممکنہ تمام جو معاملات اور امور ہیں وہ زیر بحث ہیں. امید ہے کہ اس حوالے سے انشاءاللہ کوئی اجتماعی موقف امت مسلمہ کا
जरूर सामने तो इस वक्त ये मुतनाज़ा है। आई होप कि ये आपके सवाल का जवाब बनता हो। आलिया भाभी, क्योंकि यहाँ पे बैरून मुल्क का जिक्र आया, एक जमाने में एक इम्प्रेशन है, अभी भी आप दुनिया के कई ममालिक को अगर देखें, वेस्ट में एक ट्रेंड चला था कि जी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, हॉलीवुड स्टार्स हैं, वो अफ्रीका जाते हैं, वहां से बच्चों को अडॉप्ट करते ले आते हैं। यहाँ पे भी हमने देखा कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी अगर बे औलाद जोड़े हैं, उनकी कोशिश होती है कि अपने वतन अजीज से ही किसी बच्चे की सरपरस्ती अपने जिम्मे ले लें। तो अगर आपके इदारे में ऐसा कोई कपल आता है तो क्या ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड अमल है? दूसरा ये कि बता के यानी उसको डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये बच्चा अडॉप्टेड है वेरी क्विकली, बिकॉज आखिरी मिनट ऐसा है। और जब हम यहाँ भेजते हैं यानी अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, तो हमारे लिए बहुत आसानी ये होती है कि एडॉप्शन वहां पर पूरी कानूनी तौर पर होती है। जैसे अभी बैरिस्टर साहिबा भी मुस्तकिल बता रही हैं कि हमेशा कानूनी तौर पर आप बच्चा लें, और यही मैं भी सेकंड करूंगी। और जब बाहर से कोई आता है तो उनकी पूरी हुकूमत के हवाले से और उनकी बहुत लंबी लंबी एक्सरसाइजेज होती है, उनके घरों को विजिट किया जाता है, वहां देखा जाता है। सब कुछ देखने के बाद फिर उन्हें वहां पर इजाजत मिलती है कि पाकिस्तान से बच्चा लेकर जाएंगे। फिर यहां से